بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، رواہ ابو داؤد۔ محترم حضرات، گزشتہ سابقہ دروس میں آپ کے سامنے بیماریوں سے علاج کے لیے، شفا یابی کے لیے، ایک مریض کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت مسنون دعائیں ہیں، ان میں سے بعض دعاؤں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا، اور اس بات کی گزارش کی گئی کہ ہم دوا کے ساتھ دعا کا بھی اہتمام کریں، دعاؤں کا بھی سہارا لیں، اس لیے کہ دعاؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کے حکم سے بیمار انسان کو شفا ملتی ہے۔ دیکھیے، بیماری یہ ایک بشری تقاضا ہے، ہر انسان جو ہے اسے بیماری آتی ہے، یہاں تک کہ پیغمبروں کو بھی بیماریاں آئیں۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری بہت معروف ہے، ایک لمبی مدت تک وہ بیمار رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک متعدد بار بیمار ہوئے، یہاں تک کہ وفات سے پہلے مرض الموت میں 13-14 دن تک مسلسل بیمار رہے۔ تو اگر کوئی انسان بیمار ہوتا ہے، چھوٹی موٹی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ انسان برا ہے اور اس کے گنہگار ہونے کی وجہ سے اور برا ہونے کی وجہ سے وہ بیماری میں مبتلا ہوا ہے، جیسا کہ بعض لوگ کسی بیمار انسان کے بارے میں ایسا سمجھتے ہیں۔ بیمار ہونا اس کے برا ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات ایک اچھا انسان بھی بیمار ہو سکتا ہے، اور یہ بیماری اس کے بشری تقاضے کے مطابق انسان ہونے کے ناطے جو اس کی زندگی میں اس سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں، یہ بیماری اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتی ہے، بشرطے کہ وہ اس پر صبر کر لیتا ہے، اور اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور بسا اوقات جنت میں جانے کا بھی سبب بن جاتی ہے بیماری، اور خاص طور پر بیماری پر صبر کرنا۔ عطا بن ابی رباح صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس نے مجھ سے کہا، الا اریک امراۃ من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ تو میں نے کہا کہ ہاں ضرور دکھائیے، کون ہے وہ جنتی عورت؟ تو کہا کہ ہذہ المرأۃ السوداء، یہ دیکھو یہ کالی عورت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ آئی اور اس نے کہا، انی اسرع و انی اتکشف فادع اللہ لی، اے اللہ کے رسول، میرے اوپر مرگی کا دور پڑتا ہے اور اس وقت میں برہنہ ہو جاتی ہوں بے ہوشی کی حالت میں، تو آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے عافیت دے دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا، دو باتوں میں میں تجھے اختیار دیتا ہوں، ان شئت صبرت ولک الجنہ وان شئت دعوت اللہ ان یعافیک، اگر تو چاہے تو میں اس بیماری پر صبر کر لے، اس بیماری میں جو تجھے تکلیف آ رہی ہے اسے تو برداشت کر، صبر کر لے، اور اس کے بدلے میں تجھے آخرت میں جنت ملے گی، اور اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے اللہ سے دعا کر دوں،
اللہ تعالیٰ تجھے اس بیماری سے عافیت دے دے گا۔ تو اس نے سوچا کہ اگر اس بیماری کی تکلیف کو میں جھیل لوں اس دنیا میں، اور اس کی وجہ سے میں آخرت کی بڑی تکلیف سے اگر میں بچ جاؤں، تو اس سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، میں اس بیماری میں صبر کروں گی اور آخرت میں اللہ سے جنت کی امید رکھتی ہوں، لیکن ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ جب اس بیماری کا اٹیک میرے اوپر ہوتا ہے تو اس وقت میں برہنہ ہو جاتی ہوں، میرے جسم سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ بے ہوشی کی حالت میں بھی میرے جسم سے کپڑے نہ ہٹیں۔ آپ غور کیجئے کہ کس قدر حیا والی وہ عورت ہے کہ بے ہوشی کی حالت میں بھی اسے اپنے پردے کی فکر ہے کہ میرے جسم سے کپڑے نہ ہٹنے پائیں اور کسی اجنبی عورت، کسی اجنبی انسان کی نظر میرے اوپر اس حال میں نہ پڑ جائے۔ اسے اپنے پردے کی فکر لگی ہوئی ہے بے ہوشی کی حالت میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے حق میں دعا کیا۔ تو انسان کی زندگی میں چھوٹی موٹی جو بیماریاں آتی ہیں، یہ بیماریاں اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہیں، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہیں، دخول جنت کا سبب ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بڑی بڑی بیماریوں سے، مہلک بیماریوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ مانگتے تھے اور بچنے کی حفاظت کی دعائیں کرتے تھے۔ ایسی بڑی مہلک بیماریاں جو انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوں، ایسی مہلک بیماریاں جس کی وجہ سے انسان نماز روزے سے قاصر ہو جائے، اللہ کی عبادت کو ترک کرنا پڑے اسے، ایسی مہلک بیماریاں جس کی وجہ سے لوگ، سماج اور معاشرے کے لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں، اس سے گھن محسوس کریں، اس کے قریب نہ جائیں، تو ایسی مہلک بڑی بڑی بیماریوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ چاہتے تھے اور اللہ سے دعائیں کرتے تھے حفاظت کے لیے۔ جیسے ابو داؤد کی اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برص کی بیماری سے، جس میں جلد سفید ہو جاتی ہے، اور جنون، پاگل پن، جس میں آدمی اپنے عقل کی نعمت سے محروم ہو جائے، اور والجذام، کوڑھ کی بیماری جس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کریں، اس سے گھن محسوس کریں، ومن سیء الاسقام، اور جو بھی مہلک بڑی بیماریاں ہیں، بری بیماریاں، اس سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ تو من سیء الاسقام میں جو بھی مہلک بڑی بڑی بیماریاں ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں۔ کسی ایک بیماری پر اس کو خاص کرنا اور اس کا اطلاق کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ان ایام میں لوگ اس کو کرونا کی دعا بولتے تھے، سوشل میڈیا پر لوگ کرونا کی دعا بول کر کے اس دعا کو نشر کرتے تھے، حالانکہ اس میں کرونا کی دعا نہیں ہے، بلکہ جملہ جو بھی مہلک بڑی بڑی بیماریاں ہیں ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اس میں یہ بیماری بھی شامل ہے۔ اس کو کرونا کی دعا بول کر کے نشر کرنا اور عام کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال واللہو والادوا۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے اخلاق سے، بری عادتوں سے، والاعمال، اور برے کاموں سے، برے اعمال سے، والاہوا، بری خواہشات سے، والادوا، اور بری بیماریوں سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر برے اخلاق سے، بری عادتوں سے، بری خواہشات سے پناہ مانگتے تھے، جس سے انسان کی زندگی میں اس کے اخلاق متاثر ہوں، جس سے سماج میں اس کی عزت پر داغدار ہو، تو اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بری بیماریوں سے بھی آپ اللہ کی پناہ چاہتے تھے۔ تو بیماری یہ چھوٹی موٹی اگر بیماری ہے، انسان اس پر صبر کر سکتا ہے، تو یہ انسان کی زندگی میں لگا ہوا ہے، اور اگر اس پر صبر کر لیتا ہے تو اس سے اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہلک بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتے تھے، جس کی وجہ سے آدمی کی عبادتیں متاثر ہو جائیں، یا جس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں۔ تو اس لیے ہمیں اس قسم کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق دے اور ہر قسم کی مہلک وبائی بیماریوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ۔